ایک بات یہ ذکر کرنی تھی کہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو اولیاء بزرگ اکابرین ہوتے ہیں نا، تو ان کے بارے میں ہمارے معاشرے کے لوگوں کا جو ذہن ہے وہ ذرا تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ ایک کیٹیگری کا ایک ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی جو ولی ہے نا، وہ ولی ایسا 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 ہوتا ہے بزرگ۔ اگر وہ ایسا ایسا بزرگ ہے تو ایک نا ایک چین سی بنی ہوئی، ایک ہمارے ذہنوں میں کنسیپٹ خیال بنا ہوا ہے کہ صرف اس نیز پہ جو ہوگا تو وہی ولی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کے سامنے دو واقعے ذکر کرتا ہوں، آپ انہی سے اندازہ لگائیں گے کہ جو ولایت ہوتی ہے نا، ولایت اس کے لباس مختلف ہوتے ہیں۔ ولایت صرف کپڑوں میں نہیں ہوتی، ولایت ظاہری شکل و صورت میں نہیں ہوتی، ولایت اس میں نہیں ہوتی کہ بھئی آپ کہ صرف وہی ولی وہی بزرگ ہے، وہی اللہ والا ہے کہ جس کے بس کپڑے پھٹے پرانے ہیں، بسیدہ ہیں یا گردن جھکی ہوئی اور اس طرح جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، غریب ہے، صرف وہی ولی ہے۔ نہیں، صرف یہی ولی نہیں ہوتا۔ آپ سنیے، آپ میں سے اکثروں نے سنا ہوگا شاید حضرت مرزا مظہر جانان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ اگر نہیں سنا تو آج سن لیجیے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ تھے، بہت بڑے، اور نقش بندیہ کے جو سلسلہ ہے نا، اس کے بڑے پائے کے بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ ان کا جو لائف سٹائل تھا، ان کا لائف سٹائل کیسا تھا؟ ان کی یہ شان تھی کہ جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں نا کہ کسی بادشاہ، وزیر کا، وزیر اعظم کا پروٹوکول، کسی صدر کا، وہ اس کے باڈی گارڈ الگ، خادمین الگ، اور اس کے خدام اور نوکر چاکر، اور اس طریقے سے جیسے ہوتا ہے۔ ان کی بھی بڑی اعلیٰ شان تھی۔ ان کی جو شان تھی نا، وہ یہ کہ مسند جو تھا ان کا وہ الگ تھا، خدام ان کے الگ تھے، خادم خاص وہ الگ تھا، اور صفائی ستھرائی کا ان کا یہ عالم کہ ایک دن کا بھی اگر ان کو نظر آتا نا تو ان کے سر میں درد ہو جاتا، اور وہ کہتے کہ پورے کوڑے کباڑ کو بھی آپ نے گھر میں جمع کیا ہوا ہے آپ نے، اور دروازے پہ دربان، باڈی گارڈ الگ موجود، مطلب ایک بڑے اعلیٰ شان ٹھاٹ کے ساتھ رہنے والے لوگ وہ تھے۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بادشاہ نے ان سے ملنے کی اجازت چاہی، اور اس نے بہت اصرار کیا، بہت چاہ کہ مجھے 5 منٹ مل جائیں، مجھے تھوڑی سی ملاقات کا ٹائم مل جائے، لیکن نہ ان کو ملاقات کا ٹائم نہیں ملا، تو اجازت نہیں تھی ان کو ملنے کی۔ تو آخر میں حضرت کے ایک خادم خاص تھے، ان کو بادشاہ نے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تمہارا حضرت سے بڑا گہرا تعلق ہے، تم ان کے بہت قریب ہو، آپ میرے لیے صرف 5 منٹ کی سفارش کر دیں، صرف 5 منٹ کی، مجھے 5 منٹ اجازت دے دیں۔ تو حضرت نے نا، اس حضرت کے خادم نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے 5 منٹ کی بادشاہ کی ملاقات کی اجازت مانگ لی۔ اجازت مل گئی، بادشاہ آیا، سلام کیا، ملا، اور دو زانو ہو کر سائڈ پہ بیٹھ گیا، حضرت کی نصیحتیں سننے لگا۔ تو ایک پھر ایسا اسی مجلس میں نا انہوں نے پانی طلب کیا، تو بادشاہ بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ حضرت کو پانی کی ضرورت ہے، میں پانی دیتا ہوں۔ انہوں نے درخواست کی، حضرت اگر اجازت ہو تو میں آپ کو پانی پلانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ پلا دو۔ تو جب گئے، وہ پانی، وہ جو گھڑا ہوتا تھا نا، گھڑا آپ نے اگر دیکھا ہوا، گھڑا ہوتا ہے نا، اس کے اوپر ایک ڈھکن سا ہوتا ہے، ڈول کی سی، اس کو پتہ نہیں سادہ زبان میں کیا بولتے ہیں۔ بہرحال وہ اس کے نا جو ڈھکن سا تھا نا، اس نے پانی ڈالا اور اس کو صحیح نہیں رکھا، تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا، جیسے کہ ہم جلدی سے کر لیتے ہیں، جلدی سے وہ رکھ لیتے ہیں، بس وہ اس نے پانی ڈالا اور پھر وہ تھوڑا سا ٹیڑھا پڑ گیا، ٹیڑھا رکھا اس نے بادشاہ نے۔ تو حضرت نے دیکھ رہے تھے، ان کی طبیعت پر بڑی یہ ناگواری گزری، تو انہوں نے وہیں پہ بادشاہ کو کہا، جسے جو پانی نہیں پلا سکتا وہ بادشاہت کیا کر سکتا ہے، وہ بادشاہت کیسے کر رہا ہوگا، مطلب جسے پانی پلانا نہیں آتا۔ پھر وہ حضرت نے وہی اپنے خادم خاص کو کہا اور بادشاہ کو کہا تو بیٹھ جا، اور پھر خادم خاص کو کہا کہ وہی تو یہ پانی پلا۔ تو یہ ان کی شان تھی، یہ ان کا ایک لائف سٹائل تھا ایک طریقے کا، اور ان کی ولایت کمال کی ولایت تھی، کمال کے بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔
انتہائی نفیس طبیعت کے مالک تھے، اور انہوں نے ان کے آگے شاگرد اور ان کے آگے جو خلفاء بہت پھیلے، بہت ان کی خدمات ہیں۔ ایک شان تو یہ ان کی تھی حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کی، اور دوسری شان آپ ان کی بھی سنیے، حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا یہ حال تھا کہ نہ گھر نہ کپڑا، کچھ بھی نہیں تھا۔ مطلب یہ کہ گھر بھی کیا، مطلب ایک بس سر چھپانے کے لیے جگہ کا میسر آ جانا، نہ کوئی بڑا گھر نہ کوئی عالی شان گھر، سادہ جیسے ہوتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، اور زہد و قناعت اور فقر و فاقہ جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک یہ ان کے نا ذاتی مطلب پرسنل میں ایسے ان کے معاملات تھے، اور دوسری طرف ہم ان کے مہمانوں کی طرف اگر نظر دوڑاتے تو ان کی ہر وقت ان کی دسترخوان پہ 300-400 مہمانوں کی آمد ہوتی تھی، مہمان بیٹھے رہتے، اتنی کثرت ہوتی مہمانوں کی، لیکن ظاہر میں کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ جو یہ ہمارے بر صغیر کی بات کر رہا ہوں میں، ریاست ٹونک ہماری ایک بر صغیر میں ایک ریاست ہوا کرتی تھی، اس کے نواب امیر خان، وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ تو انہوں نے ان کو بڑی پریشانی ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت کیسے خرچہ برداشت کرتے ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہے، آمدن سورس آف انکم ہے ہی نہیں، تو حضرت کیسے برداشت کرتے ہوں گے، خرچے کیسے کہاں سے ہوتے ہوں گے، ان کو بڑی پریشانی ہوئی۔ تو یہی بات سوچ کر اس نے ایسا کیا کہ اسی ریاست ٹونک کا ایک ضلع تھا، اس کی جو ایک سال کی آمدنی نا کئی لاکھ روپے ہوا کرتی تھی، اس نے وہ پورا کا پورا ضلع حضرت کی خدمت میں لکھ کر بھیج دیا۔ ایک پیتل کا نا کچھ جیسے کہ برتن کہہ لیں، پلیٹ کہہ لیں، کسی بھی اس چیز پہ نا لکھ کر بھیج دیا کہ میں نے یہ آپ کو ہدیہ کر دیا، گفٹ کر دیا۔ تو یہ انہوں نے لکھ کر بھیج دیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ اس سے کہا کہ آپ اس سے خدا کے لیے قبول کر لیں، آپ کے مہمانوں کا اور گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہوگا، لہٰذا میں نے آپ کو گفٹ کر دیا مطلب۔ اور یہ بھی وہ جو نواب تھا اسی وجہ سے پریشان تھا کہ آپ حضرت اس بارے میں بڑے پریشان رہتے ہوں گے۔ تو حضرت کا آگے سے جواب سنیے، انہوں نے اسی پر جواب لکھ کر بھیج دیا، ایک شعر میں، فارسی کا ایک شعر لکھا تھا انہوں نے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ ہمیں اپنے فقر و فاقہ کے آبرو کھونے نہ دے، ہمیں اپنے فقر و فاقہ کی آبرو نہ کھونے دیجیے، میری طرف سے انہیں کہہ دو کہ روزی جو ہے نا، روزی اگر مقدر ہے تو ہمیں تمہارے ضلع کی کوئی پرواہ نہیں اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لکھ کر انہوں نے بھیج دیا، اور مطلب اس کو قبول نہیں کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف زہد و قناعت کا یہ حال، اور دوسری طرف حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کا جو حالات تھے وہ اور طرف۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ولایت کا تعلق، ولی ہونا، یہ ظاہر سے نہیں ہے کہ آپ کے مطلب یہ ہے کہ یہ ظاہر ایسا ہو، کم ہو اور اس طریقے سے ہو۔ کہنے کا مقصد یہ جو ولایت ہے، ولایت کا تعلق کپڑوں سے نہیں ہوتا، دل سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا جو کنسپٹ ہے اس کے بارے میں کہ ہم جس کو ولی، اسی کو ولی مانتے ہیں کہ جو اس طرح رہتا ہو، مطلب زہد و قناعت والی زندگی گزار رہا ہو، ٹھیک ہے جی وہ ولی، ہاں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ اس کے بھی تو انکار مت کریں کہ جو آج کے دور کے اندر بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہوں گے اور عالی شان گھر میں رہتے ہوں گے اور بڑا ان کے ایک سلسلہ ہوتا ہوگا، آپ ان کو بھی ولایت کے درجے سے مت نکالیے، وہ بھی تو ولی ہو سکتے ہیں۔